کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نزدی والا مدینے سے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہ زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ اللہ فرماتا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ پتا چلا میرے آقا جہاں تشریف لے جائیں ان کے قدم ناز جہاں بڑھ جائیں وہ مبارک جگہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے۔ غریب و فقیروں کو ٹھہرانے والے ایک مرد مومن دعا مانگتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مدینہ طیبہ کا ادب اور احترام وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے بتایا جائے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے زمانے میں کسی نے دیوار میں ایک کیل گاڑی، حضرت ام المومنین پریشان ہو گئی، مالک مکان کو بلایا، فرمایا تم دیوار میں کیل گاڑ کر شور پیدا کر رہے ہو، آقا کریم کو تکلیف پہنچا رہے ہو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز اونچی مت کرو، اس لیے کیل گاڑ کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مکان کا دروازہ بوسیدہ ہو گیا، خیبر شکن ہاتھ سے انہوں نے دروازہ اکھاڑ کے الگ رکھ دیا اور پردے کے لیے ایک ٹاٹ لٹکا دیا۔ کچھ ایک دن ایک بڑھئی آیا، کہا حضور آپ اجازت دیجئے میں یہاں آپ کا دروازہ ٹھیک کر کے لگا دوں، فرمایا لگا دو۔ اس نے جیسے ہی اوزار نکالے فرمایا کیا یہی ٹھیک کرو گے؟ کہا دروازہ یہاں لگنا ہے، ٹھیک کہاں کریں؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اللہ فرماتا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز اونچی مت کرو، یہاں اللہ کا محبوب آرام کر رہا ہے، یہاں دروازہ ٹھیک کرو گے کوئی شور پیدا ہوگا، یہ یقیناً تکلیف دہ بات ہوگی، اس لیے مدینہ کے باہر لے جاؤ، دروازہ ٹھیک کرو اور لا کے یہاں نصب کر دو۔ وہ میرے سرکار کا آستانہ جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، شام تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، شام کو دوسرے 70,000 آتے ہیں، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے، یہ صلہ عمر بھر کی ہے۔ اس مدینہ طیبہ کی عظمت کو پامال کرنے کے لیے آج سے 91 سال پہلے یہود و نصارہ کی مدد کی بنیاد پر یہ نجدیوں نے تسلط حاصل کیا۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا 130واں سالانہ عموس منا رہے ہیں، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت کے وصال سے 12 سال بعد ان نجدیوں کی حکومت آئی۔ ان نجدیوں نے جنت المالا کی ساری قبریں شہید کر دی گئی، جنت البقیع کی ساری قبریں شہید کر دی، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کی قبر شہید کر دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر شہید کر دی، صحابہ کی قبریں شہید کر ڈالی، اہل بیت کی قبریں شہید کر ڈالی، اس لیے کہ انہیں شرک و بدعت کا کوڑا کباڑہ نظر آ رہا تھا۔ مگر اب ان ظالم نجدیوں نے ایک نہیں دو نہیں، وہ ملک جس کا نام اللہ کے نبی نے جزیرۃ العرب حدیث کے ذریعے رکھا تھا، اس کو انہوں نے اپنے باپ کے نام پر سعودی عربیہ نام رکھا۔ اور ایک دو نہیں، اب تک 46 سینما گھر عرب شریف کی سرزمین پر ان نجدی وہابیوں نے قائم کر لیے ہیں۔ اور اب تو حد ہو گئی کہ ان ظالم نجد حرامزادوں نے خود مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی کے شہر مبارک میں 10 سینما ہال کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اے اعلیٰ حضرت کے عرس میں آنے والوں، اپنے نبی کے مقدس شہر میں یہ بے حرمتی کیا برداشت کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، وعدہ کرو، کیا برداشت کرو گے؟
इसलिए अपनी अपनी बस्तियों में, अपनी अपनी आबादियों में चलते जुलूस करके इन नजदीक के हुक्मरानों को बता दो हम मदीना तैयबा की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर कहीं तशरीफ फरमा थे, बांसुरी की आवाज आई, अपने दोनों हाथों को उंगलियों को कानों में डाल लिया, कुछ देर तक डाले रहे, फिर पूछा किसी से बताओ आवाज आ रही है? कहा नहीं आ रही है। उंगलियां निकाल ली और उसके बाद हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फरमाया क्या तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? एक दिन अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम तशरीफ ले जा रहे थे, बांसुरी की आवाज आई थी, सरकार ने अपने मुबारक उंगलियों को अपने कानों में डाल लिया था, उस वक्त तक डाले रहे जब तक आवाज आती रही। जरा सोचो मुसलमानों, वो नबी जो नाच गाना मिटाने के लिए आए थे, जो नाच गाना खत्म करने के लिए आए थे, आज उन्हीं के शहर में ये हरामजादे नजदी वहाबी सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। जरा सोचिए और गौर कीजिए कितना बड़ा जुल्म है, कितनी बड़ी दरिंदगी है, कितनी बड़ी हैवानियत है कि नबी के मुकद्दस शहर में ये सिनेमा हॉल खोल रहे हैं। इन्हें बुजुर्गों के मज़ारात के खुब्बे तो शिर्क व बिदअत के कूड़ा कबाड़ा नजर आ रहे थे। माअल्लाह रसूलुल्लाह की यादगारें और रसूलुल्लाह की निशानियां मिटाना ये अपने लिए फख्र समझते थे। कहते थे हम वही काम करते हैं जो कुरान में लिखा है, हदीस में लिखा है, जो सहाबा ने किया है। कहा कुरान में लिखा है, कहा हदीस में लिखा है, कहा सहाबा ने कहा है कि शहर मदीना में सिनेमा हॉल खोलो। इसलिए सरकार आला हजरत के इस उर्स की मुकद्दस तकरीब में मैं ये ऐलान करता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आला हजरत के दीवाने, मुफ्ती आजम के दीवाने, ताजुल शरिया के दीवाने, कायदे मिल्लत के दीवाने इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारे जिस्म पे ये सर का सेहरा मौजूद है, हमारे नब्जों में खून की रवानी बाकी है। हम नज़्द के हरामजादों की मुखालफत करते रहेंगे। बोलो कितने लोग इस नापाक हरकत की मुखालफत करते हैं? सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है और जाने वाले। हजरात, अब मैं गुजारिश करूंगा गुले गुलजार कादरियत हजरत अल्लामा शाह सैयद गुलजार मियाँ साहब क़िबला वास्ती की बारगाह में कि हजरत अपने कीमती कलिमात से सामईन को महजूज फरमाएं, हजरत के इस्तकबाल में जोरदार नारा लगाएं।